إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جو خلیفہ بننے والے تھے ان کو جو مشورہ دیا تھا اس مشورے کے بارے میں پڑھیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کو اہم مشورہ دیا جو ان کے بعد آنے والے تھے اور امت کی قیادت کرنے والے تھے. آپ نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اس کا کوئی شریک نہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی بزرگی کو تسلیم کرو. میں تمہیں انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور ان میں سے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی توثیق کرو اور ان میں سے جو لوگ خطا کرتے ہیں ان کو معاف کرو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ دشمن کے خلاف ڈھال ہیں. ان سے کچھ نہ لینا سوائے اس کے جو ان کی ضرورتوں سے زیادہ ہو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ صحرا کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ اصل عرب اور اسلام کے محافظ ہیں. ان کے مال سے زائد مال لے کر ان کی غریبوں کو دے دو. میں تمہیں اہل ذمہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. ان کے دشمنوں کے خلاف ان کا دفاع کرو اور ان پر اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو جو وہ برداشت نہ کر سکیں. اگر وہ مومنین کے بارے میں اپنے فرائض ادا کریں یا جزیہ ادا کریں اور خود کو محکوم محسوس کریں. میں تمہیں اللہ اور اس کے غضب سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط کام کرو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو لیکن اللہ کے بارے میں لوگوں سے مت ڈرو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور خود کو ان کی دیکھ بھال اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے وقف کر دو. غریبوں پر امیروں کو ترجیح مت دو. یہ تمہاری روحانی تندرستی کے لیے بہتر ہوگا اور تمہارے گناہ کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد دے گا اور یہ تمہاری آخرت کے لیے اس وقت تک بہتر ہوگا جب تک کہ تم اس سے نہیں ملو گے جو تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے. کسی پر رحم نہ کرو جب تک کہ تم اس کے ساتھ اس کے جرم کے مطابق معاملات طے نہ کر لو. تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور اس بات کی فکر نہ کرو کہ قصور کس کا ہے اور نہ ہی الزام لگانے والوں کے الزام سے ڈرو. ایمان والوں کے درمیان اس فے کے بارے میں طرفداری سے بچو جس کا اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم کا باعث بن جائے. اس سے دور ہی رہو. تم دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مقام پر ہو. اگر تم اس دنیا میں اپنے معاملات کو انصاف کے ساتھ انجام دو گے اور لذت سے پرہیز کرو گے تو یہ تمہارے ایمان اور رضا الہی حاصل کرنے کے لیے بہتر ثابت ہوگا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم خود کو یا کسی دوسرے کو اہل ذمہ پر ظلم نہ کرنے دو. میں تمہیں صدق کے دل سے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ اور آخرت کی رضا حاصل کرو. میں نے تمہارے لیے مشورے کا انتخاب کیا ہے جو میں اپنے بیٹے کو پیش کروں گا. اگر تم نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے اور میری ہدایات پر عمل کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا. اگر تم اسے قبول نہیں کرتے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں چلاتے تو یہ تمہاری طرف سے ایک کوتاہی ہوگی اور تم مخلص ہونے میں ناکام رہو گے. کیونکہ گناہوں کا سبب ابلیس ہوتا ہے جو انسان کو ہر اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو اس کے عذاب کا باعث بنے. اس نے تم سے پہلے آنے والی نسلوں کو گمراہ کیا اور انہیں جہنم کی طرف لے گیا. یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ کیسی بری بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دشمن کو دوست بنا لے جو اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے. حق پر قائم رہو. اس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرو.
اور اپنے آپ کو نصیحت کرو۔ میں اللہ کی طرف سے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر رحم کرو، ان کے بزرگوں کی عزت کرو، ان کے چھوٹوں پر رحم کرو اور ان میں سے علم والوں کا احترام کرو۔ نہ ان کو نقصان پہنچاؤ، نہ ذلیل کرو، اور فے کو خود کے لیے مت رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائیں۔ انہیں اتنی دیر تک ان کی بیویوں سے دور نہ رکھو کہ وہ بے اولاد ہو جائیں۔ دولت کو صرف امیروں میں گردش نہ کرنے دو۔ لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند نہ کرو اور نہ ہی طاقتور کو کمزوروں پر ظلم کرنے کی اجازت دو۔ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، جیسا کہ اللہ میرا گواہ ہے اور میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ نصیحت حکمرانی اور انتظامیہ کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیشی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ ایک مربوط طریقہ کار اور حکمرانی اور انتظامیہ کے نظام کے واضح عکاسی کرتی ہے۔ یہ مشورہ بہت ہی اہم مسائل کا احاطہ کرتا ہے اور ایک قیمتی دستاویز کے طور پر دیکھنے کا مستحق ہے، کیونکہ اس میں حکمرانی کے بنیادی اصول شامل ہیں، جن میں حکمرانی کے مذہبی، سیاسی، فوجی، اقتصادی اور سماجی پہلو شامل ہیں۔ ان پہلوؤں کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے اور ایک ایک کو باریکی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت سے اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔